میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ روزانہ رات کو مجھے خاص قسم کا کھانا کھلاتے تھے جسے کھاتے ہی مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگتی۔ پھر جب اگلے دن میں جاگتی تو میرا جسم پورا درد کر رہا ہوتا، کپڑوں پر عجیب طرح کا گند لگا ہوتا اور بیڈ کی چادر پر بھی خون کے نشان ہوتے۔ میں بہت پریشان ہوتی۔ ایک رات جان بوجھ کر ان کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا اور ایسے ہی الٹی لیٹ گئی، لیکن آدھی رات کو میری جان نکل گئی جب سسر نے سارے پردے ہٹائے۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ میں اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال میں صرف شوہر اور میرے سسر تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ہی میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میرے سسر کو کھانے پکانے کا بہت شوق تھا۔ اپنے شوہر اور سسر کے کام پر جانے کے بعد میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی اور گھر کی سجاوٹ وغیرہ بھی کرتی۔ اس بات سے میرے شوہر اور سسر دونوں بہت خوش تھے۔ ایک دن چھٹی، سسر بولے، تم سارا ہفتہ کھانا بناتی ہو، آج تمہارے کھانا بنانے کی چھٹی۔ میں تو ان کی اس بات سے بہت خوش ہوتی کیونکہ مجھے آرام کا وقت مل جانا تھا۔ سسرال واقعی میں بہت اچھا تھا۔ کوئی یہ بات سنتا یا دیکھتا ایک دفعہ تو میری قسمت پر رشک کرتا، اور شاید میں خود کو قسمت ترین ہی سمجھتی تھی۔ میرے شوہر وسیم کا نیا کاروبار شروع کیا ہوا، اس وجہ سے انہیں دوسرے شہر جانا پڑ جاتا۔ میرے سسر بہت اچھے تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں خوشی خوشی وسیم کو جانے کی اجازت دے دیتی تھی کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور کچھ ماہ سے میرے سسر کی ریٹائرمنٹ ہو گئی۔ اب وہ گھر پر ہی ہوتے تھے اور اکثر کھانا وہ بنا دیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ جب وہ وسیم سے دوسرے شہر گئے تو میرے پاس بھی کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے سسر سے کہا کہ میں کھانا بناتی ہوں، لیکن میرے سسر نہیں مانے کہ کھانا تو میں ہی بناؤں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی کہ اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ سسر نے ہی کھانا بنایا اور میں نے کھانا کھا کر سو گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی اور میں نے اس چیز کو زیادہ نہیں سوچا۔ جب صبح اٹھی تو میرے کپڑوں پر گند لگا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی میری ایسی سوچ تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی کھانا بناتی سکون سے کھانا کھاتی اور مجھے لیٹتے ہی کبھی بھی نیند نہیں آئی تھی۔ کہ میری بچپن کی عادت تھی کہ میں کچھ دیر کروٹیں لیتی رہتی تھی، اس کے بعد مجھے نیند آتی، لیکن پچھلے 2 دن مجھے اچانک نیند آئی، اس لیے کہ سسر نے کھانا بنایا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وسیم کو بتاتی تو مسئلہ بنتا، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے باپ کے بارے میں غلط نہیں سن سکتا۔ یقیناً وہ مجھے ہی الزام دیتے۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا اور ماں باپ کو میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پریشان رہنے لگی اور سسر سے بچنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کیونکہ وہ سارا دن گھر ہوتے تھے اس لیے مجھے انہی سے بات کرنی پڑتی تھی، اور وہ بھی مجھے بس ہر وقت اپنے آگے پیچھے رکھنا چاہتے تھے، جو پہلے تو مجھے اچھا لگتا تھا لیکن اب مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ آؤں، لیکن ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ آخر ممکن کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ وسیم کو زبردستی میرے سسر نے دوسرے شہر بھیج دیا۔ مجبوراً وسیم دوسرے شہر چلا گیا۔ وسیم کے جاتے ہی ان کے چہرے پر ایسی چمک نظر آئی جیسے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میں نے فوراً کہا میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے سسر نے منع کر دیا کہ وہ وسیم ابھی یہاں نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ گی تو میں اکیلا پیچھے کیا کروں گا، یہیں رہ جاؤ، جب وہ واپس آ جائے گا تب چلی جانا۔ میں مجبور ہو گئی۔ میں تو ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن میرے دل میں جو شک بیٹھ گیا تھا کیسے ختم ہو سکتا تھا۔ اور اس دن پھر میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کہا میرا دل نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے تھوڑا سا کھلا دیا۔ پھر کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی اور بستر پر لیٹتے ہی میں سو گئی۔ صبح کو دیکھا تو میرے بستر اور کپڑوں دونوں پر گند لگا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں وسیم کو بتا کر ہی رہوں گی، اس لیے میں نے کپڑے اتار کر ادھر بات میں ہی لٹکا دیے۔
اور سوچ لیا کہ اب یہ کپڑے ثبوت کے طور پر وسیم کو دکھاؤں گی۔ وہ آئے تو میں موقع کی تلاش کرنے لگی، ان کو حقیقت بتا دوں، لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ میرے سسر ہر وقت ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ رات کو جب وسیم میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان کو ڈکے چپکے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے یہ ڈانٹ دیا کہ تم غلط مت سوچو، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں اور تم ان کے اوپر شک کر رہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات مان ہی نہیں رہے تھے۔ آخرکار میں نے کپڑے لا کر ان کو دکھا دیے کہ یہ میری بات کا ثبوت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو وہ باپ کی محبت کی پٹی بندھی تھی، اس لیے وہ میری کوئی بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے باپ پر الزام لگا کر اپنا کوئی گناہ چھپا رہی ہو۔ میرا باپ رات کو سو جاتا ہے، اس سے کیا معلوم تم کس کو بلاتی ہو؟ اور ایسی بات سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم دونوں کی بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس کے بعد میں اپنے مائکے آ گئی اور 15 دن ایسے ہی گزر گئے۔ انہوں نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو گھر میں سب مجھ سے سوال شروع کر دیے، پہلے تو تم اتنے دن رہ نہیں سکتی تھی، کیا ناراض ہو کے آئی ہو؟ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ غلط بھی میرے ساتھ ہی ہوا اور وسیم نے میرا یقین بھی نہیں کیا، لیکن میں ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد میرا سسر مجھے لینے کے لیے آ گئے کہ بیٹا اتنے دن ہو گئے ابھی تم گھر نہیں آئی، اس لیے تمہیں لینے آیا ہوں، گھر خالی خالی لگ رہا ہے۔ ان کی اس محبت پر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، لیکن میں تو ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ میں تو ان کے بیٹے سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ میرے سسر کو بھی شاید معلوم تھا کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جو بھی مسئلہ ہے دونوں بیٹھ کر حل کر لینا، اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ جانا مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ سمجھاتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں مجبور تھی کہ والدین کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ گھر واپس آ گئی، لیکن وسیم کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے جتا دیا کہ جس سسر پر تم اتنا الزام لگا رہی تھی وہی تمہیں گھر واپس لائے ہیں، ورنہ میں تو تمہیں کبھی گھر واپس نہیں لے کر آنا چاہتا تھا۔ میری کوئی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی صرف گھر کو بچانے کے لیے ان سے معافی مانگی اور بہت مشکل سے سب کچھ ٹھیک ہوا۔ اب میں خاموش رہنے لگی تھی اور اپنے شوہر سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میرے سسر کی وہی روٹین تھی۔ وہ شوق سے کھانا پکاتے اور اکثر اس کا کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مجھے نیند آ ہی جاتی تھی۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ زندگی عجیب تر ہوتی جا رہی تھی اور جیسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا ویسی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی کہ میں کیا تھی اور کیا بن بیٹھی ہوں۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میرے سسر کو بھی میری عادت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میرے سسر کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جو بھی ایک دفعہ سسر کے ہاتھ کا کھانا کھا لیتا ان کا گریدہ ہو جاتا، لیکن مجھے تو اب ان کے کھانے سے گن آنے تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ 3 بندوں کے گھر میں اپنے لیے الگ بھی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ پاک وہاں سے راستے دکھاتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری دوست ملائکہ اپنے شوہر کے ٹرانسفر کی وجہ سے اسی شہر میں آئی اور ایک دن بازار میں خریداری کے دوران اچانک اس سے ملاقات ہو گئی۔ اتنے عرصے بعد ملائکہ کو دیکھ کر فطری بات ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ وہ 2 دفعہ ہمارے گھر آئی تو اس نے میرے سسر کا رویہ نوٹ کیا، مجھ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں؟ میں نے اس کو ساری باتیں بتا دی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سارے سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ ایک دن جب وسیم ہمیشہ کی طرح دوسرے شہر گیا، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے کھانا کھانے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھانا اپنی پلیٹ سے نکال کر چھپا دیا، اور دوسرے دن وہی ہوا جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا۔ میں نے وہ کھانا ملائکہ کو دے دیا کیونکہ اس کا شوہر ایک ڈاکٹر تھا، اس لیے وہ کھانا لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے گیا۔
وہی ہوا جس کا مجھے شک تھا۔ اس کھانے میں نیند کی دوا شامل تھی، اسی وجہ سے مجھے فوراً نیند آ جاتی۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا میں وسیم کو دکھا دوں، لیکن پھر مجھے وہی ڈر محسوس ہوا کہ وہ کہیں میرے باپ پر الزام لگایا ہے اور اب تو وہ مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ اس ڈر نے میری زبان پر تالے لگا دیے۔ اور پھر ایک دن جب وسیم گھر نہیں تھا، میرے سسر نے کھانا بنایا تو میں نے ملائکہ کے مشورے سے وہ کھانا نہیں کھایا، لیکن یہی ظاہر کیا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میرے سونے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموش سے لیٹی رہی کیونکہ آج اس رات سے پردہ ہٹنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا کریں گے میں شور مچا دوں گی، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ اگر میں نے شور مچا دیا تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اب تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں نے اس سارے راز سے پردہ اٹھانے سے پہلے فون کی ریکارڈنگ آن کیوں نہیں کی۔ کم از کم یہ سب کچھ ریکارڈ تو ہو جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے سسر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں سو چکی ہوں تو انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور میری روح تک کانپ گئی اور سب دیکھ کر، لیکن میرے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس لیے میں وسیم کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے دوسرے دن ملائکہ کو فون کیا اور سارا کچھ اس کو بتا دیا۔ وہ خود بھی سب سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ سب کچھ وسیم کو بتانا ہی ہوگا، لیکن میرا وہم مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ میں وسیم کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں ایک بند گلی میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ ملائکہ نے میری مدد کرنے کی ٹھانی تھی اور اس نے کہا وہ خود وسیم سے بات کرے گی۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے ہم دونوں کو کھانے پر بلا لیا۔ ملائکہ نے بہت بڑی قسم اٹھا کر وسیم سے بات کی۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرے سسر کو معلوم بھی نہ ہو اور شوہر پر بھی ان کی حقیقت کھل جائے۔ ملائکہ نے وہ رپورٹ بھی وسیم کے سامنے رکھی جو کہ میں نے کھانے کی بنوائی تھی۔ شاید اس رپورٹ کی وجہ سے ہی انہیں مجھ پر یقین آیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انہیں دوبارہ دوسرے شہر کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ میرے سسر یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تم ضرور جاؤ۔ میرے شوہر گھر سے تیاری ہو کر نکل ہی گئے۔ ہمیشہ کی طرح کھانا میرے سسر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تبھی وسیم خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے میں چھپ گئے۔ سسر کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا کیونکہ مجھے معلوم ہی تھا کہ ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے نیند آ جائے گی، لیکن وسیم میرے کمرے میں تھا، اس لیے مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ہمیشہ کی طرح مجھے نیند آ گئی۔ میں کمرے میں گئی اور شوہر کو بتایا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں کھانا کھا چکی ہوں اور اب جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ رات کو کیا ہوا، لیکن جب میں صبح کو اٹھی تو میرے سسر اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ بہت دیر گزر گئی اور دونوں میں کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اب تو مجھے فکر شروع ہو گئی۔ میں نے دونوں کے نمبر پر فون کیا، ان دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال بہت خطرناک بھی ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً ملائکہ کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا، لیکن شام تک ان دونوں باپ بیٹے کا کچھ نہیں پتہ چلا اور اس وجہ سے میرا حال برا ہو گیا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج کھانا کھایا ہی کیوں۔ کم از کم یہ تو معلوم ہوتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ آج ہمیشہ کی طرح میرے کپڑوں پر گند نہیں لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ ایسا کیا ہوا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن وسیم اور سسر کا کچھ علم نہ تھا۔ ملائکہ بار بار کہتی تمہیں پولیس میں رپورٹ کروانی چاہیے، لیکن میں پریشان تھی کہ پولیس کو کیا بتاؤں کہ وہ دونوں گھر سے کیوں اور کیسے غائب ہوئے، اس لیے مجھے انتظار تھا۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے اور وسیم اور سسر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے اپنے بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتانی پڑی۔ میرے بھائی فوراً آ گئے۔ جب انہیں ساری بات معلوم ہوئی انہوں نے مجھے شدید ڈانٹا کہ تمہیں یہ بات پہلے بتانا چاہیے تھی۔ ان کا کوئی دوست پولیس میں تھا، انہوں نے اس کو اعتماد میں لے کر اس کو ساری بات بتا دی۔ پولیس کو اپنے ذرائع ہوتے ہیں اور نہ جانے پولیس نے فون ٹریس کیا
یا کوئی اور سراغ ڈھونڈا، لیکن رات کو میرے شوہر اور سسر دونوں آ گئے۔ وسیم بے ہوش تھے اور میرے سسر عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، جیسے ان کے دماغ ان کے کنٹرول میں نہ ہو۔ تو صورتحال دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی نے مجھے دلاسا دیا کہ ان کو ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ساری صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ وسیم کو بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے اور پولیس اپنا کام کر کے واپس چلی گئی۔ لیکن اب مجھے تجسس تھا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ میں نے ان دونوں سے سیدھے سیدھے سوال کر لیے، یہ سب کیا تھا؟ تو وسیم نے بتایا کہ تم نے بتایا تھا ویسے ہی تمہارے سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا، اور جیسے ہی وہ تمہارے بستر کے قریب گئے مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ان کو آواز دی۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا مجھے اپنی گردن پر سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پھر سسر سے پوچھا کہ آپ ہی بتائیں یہ سب کیا سلسلہ ہے، کیونکہ اب کہانی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بیٹا خود معلوم نہیں ہوا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تمہاری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہے، پر میں کوئی عورت تو ہوں نہیں جو اس موضوع پر تم سے بات کرے۔ میں نے 1-2 دوستوں میں بیٹھے ہوئے اس بات کا ذکر کیا تو میرے دوستوں نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ عامل بھی ہیں، اور ان سے اگر تم دوائی لے کر اپنی بہو کو دو گے تو اس کو اولاد ہو جائے گی۔ میں تو بس اولاد کی خاطر اس آدمی کے پاس گیا تھا، اور جس طرح وہ کہتا رہا میں کرتا رہا کہ نیند کی دوائی کھانے میں ملا دو۔ اس کے بعد وہ مجھے مختلف عمل بتاتا رہا تو میں کرتا رہا۔ کبھی تمہارے اوپر سے گما کر تمہارے ہاتھوں سے مرغی ذبح کروانی تھی، تو کبھی کبوتر، کیونکہ تم بے ہوش ہوتی تھی تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کام خود ہی کرتا تھا۔ وہ جو بھی عجیب و غریب چیزیں مجھے بتاتا اور میں اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر کرتا۔ کبھی کبھار تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دماغ کسی کے کنٹرول میں ہے اور وہ سب نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی مجھ سے خود بخود سب ہوتا چلا جاتا۔ اور جس رات میرے بیٹے نے مجھے آواز دی اس رات آخری عمل تھا، لیکن میرے بیٹے نے جیسے ہی آواز دی میں واپس پلٹا، اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسا میرا دماغ کسی کے قابو میں چلا گیا ہو۔ رب، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ لیکن اب ہمارے ہر سوال کا جواب اس ڈاکٹر کے پاس تھا، اس لیے میں اپنے سسر اور وسیم کو لے کر اس کے پاس چلی گئی۔ میرے بھائی نے فوراً دوست کو فون پر بات بتا دی اور پولیس بھی پہنچ گئی۔ جب پولیس نے اسے گرفتار کیا تو اس نے بتا دیا کہ حقیقت صرف کالے جادو کا ماہر ڈاکٹر کا ناٹک اس لیے کرتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں جادوگروں کے پاس نہیں آتے۔ اور جس رات میرے شوہر نے میرے کمرے میں تھا، آخری عمل تھا اور وہ خود کمرے میں موجود تھا، اس نے بتایا کہ وہ ساری رات میرے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور اپنے ہوس بجا کر مجھے حاملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی عورتوں کے ساتھ ایسا کھیل رچا چکا ہے۔ بعض عورتیں اولاد کی خواہش میں اتنا پرجوش ہوتی ہیں کہ وہ حقیقت پر دھیان ہی نہیں دیتی اور جعلی ڈونگی بیبر ان کے جسم سے لذت لے کر نکل جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس رات وسیم کو پتہ چل گیا، اس لیے اس عمل کا پورا عمل نہ ہو سکا، ورنہ میری عزت کسی انجان شخص کے بستر سے روندی جاتی۔ پولیس نے فوراً اس عامل کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ میرے سسر بھی کچھ دن قید میں رہے کیونکہ وہ بھی اس کام میں برابر کے شریک تھے۔ یقیناً اولاد نعمت محض اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ اگر اللہ چاہے گے تو اولاد ملے گی، نہیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی غیر سے اولاد کی نعمت حاصل ہو سکے۔ ہمیشہ اولاد کی طلب اللہ کے حضور دکھائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ آپ کی جولیوں کو بھر سکے۔ آپ دوستوں سے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟